الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. محترم دوستو، بزرگوں، ربیع الاول ختم ہو چکا اور آج ربیع الاول ربیع الآخر کا پہلا چاند یعنی پہلی تاریخ ہے. ربیع الاول یعنی بہار کا پہلا مہینہ اور ربیع الآخر یعنی بہار کا دوسرا مہینہ. ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول میں آپ کو بعثت ملی. اور ربیع الآخر بہار کا دوسرا مہینہ، اس مہینے کا جو نام ربیع الآخر رکھا ہے اس کی ایک توجیہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہی وہ مہینہ تھا کہ جس مہینے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسلام سے مشرف اسلام ہوئے تھے. گویا کہ اسلام کی بہار چلی تھی، اس لیے اس مہینے کو ربیع الآخر کا مہینہ کہا جاتا ہے. اسی مہینے میں تمام اولیاء کے سردار سرکار بغداد جن کو کہا جاتا ہے امام ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بڑی آیت کے اندر تعجب ہے اس بات کا، عجیب آیت ہے. اگر اللہ یوں فرماتے یا ایھا الذین کفروا آمنوا، اے کفارو تم ایمان لاؤ، تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ کر رہے ہیں. کہ اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے علماء نے کہ اے ایمان والو، تم جو ہے ایمان تو لے آئے، اب جو ہے تقویٰ کو اختیار کرو. ایک دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ اے ایمان والو، تم نے زبان سے تو اقرار کر لیا اللہ ایک ہے، اب دل سے بھی اس کی تصدیق کر لو کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیونکہ ایمان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اس بات کا اعلان کرنا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ ایک ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ زبان کا اقرار ہے. دوسرا جو ہے تصدیق بالقلب، دل کی گہرائیوں سے، دل سے اس کی سچائی کو، اس کو ماننا. یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے.
موجودہ حالات جو ہیں کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہر ایمان والے کو اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ حالات جو ہیں، یہ جو زمانہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کو بچانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ بعض مرتبہ ایسے کلمات مسلمان کی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ وہ بظاہر تو مسلمان ہے، بظاہر تو ایک مشت داڑھی والا ہے، بظاہر تو کرتا اور پاجامہ پہنا ہے، لیکن اس کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے کہ جس کی بدولت وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں کی نظروں میں وہ مسلمان رہتا ہے، اللہ کی لسٹ میں وہ مسلمان نہیں رہتا۔ سب سے پہلے ان چیزوں کے علم کا جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے موت کے وقت ایمان چھن جاتا ہے۔ احادیث پاک میں چند احادیث لیس منا سے شروع ہوتی ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان دھوکہ دے وہ فلیس منا، من غش فلیس منا، حدیث پاک ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من لا یرحم صغیرنا ولا یوقر کبیرنا، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسے چند گناہ بتائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی شروعات ہی یوں فرماتے ہیں لیس منا سے ہوتی ہے کہ یہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ علماء نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب کا جیسے نکاح کے اندر یہ نکاح کا جب خطبہ ہوتا ہے تو وہاں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے النکاح من سنتی، پھر دوسری روایت پڑھی جاتی ہے وقال، یہ قال کا مطلب دوسری روایت یوں ہے من عاد عن سنتی فلیس منا، جس نے ہماری سنت سے اعراض کیا۔ ایک تو سنت پر عمل نہ کرنا یہ مستقل ایک گناہ ہے، لیکن سنت سے اعراض کرنا، اعراض الگ ہوتا ہے، عمل نہ کرنا الگ ہوتا ہے۔ سنت سے اعراض کیا تو فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ کا جو یہ فرمان ہے ہم میں سے نہیں ہے، اس کا کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے موت تک اس کا ایمان چھن جائے۔ اس لیے جو لیس منا کی جو حدیث ہے، جتنے گناہ ہیں ان سے اپنے ایمان کی اگر حفاظت کرنی ہے تو خاص ان گناہوں سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ایمان طلب سے ملتا ہے۔ دنیا میں عزت، دولت، شہرت ہو سکتا ہے بغیر طلب کے بھی مل جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایمان جو ہے بغیر طلب کے نہیں ملتا۔ ہم تو مسلمان ہیں، طلب کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا، لیکن اب اس ایمان سے اعراض رہا، ایمان سے استغنا رہا، تو پھر ہو سکتا ہے موت کے وقت یا موت سے پہلے پہلے اللہ اس ایمان کی دولت تو کہیں ہم سے چھین نہ لے۔ اس بات سے مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہماری تمہاری پوری امت کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ایمان جو ملتا ہے وہ طلب سے ملتا ہے۔ بڑی بڑی اس کی مثالیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص رشتہ دار، سگا چچا ابو لہب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا تھا،
مٹھائیاں تقسیم کی تھی ابو لہب نے، یعنی حضور پیدا ہوئے اتنی خوشی، لیکن جب آپ نے بعثت کا اعلان کیا میں اللہ کا ایک رسول ہوں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، تو یہی ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی، دل کے اندر طلب نہیں تھی، مکہ کا سردار تھا، مالداری کے اعتبار سے قریش کے اندر چند جو مالدار تھے 3-4 اس میں اس کا نام آتا تھا، خوبصورتی کے اعتبار سے اتنا زیادہ خوبصورت تھا، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کے جو گال تھے وہ لال ٹماٹے جیسے تھے، جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں لال، تو وہ آگ کے شعلوں کو جو ہے عربی کے اندر لہب کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا نام پڑا تھا ابو لہب، شعلوں کا باپ، اتنا خوبصورت لال ٹماٹے جیسا، لیکن ایمان نہیں، ایمان کی طلب نہیں تھی، اللہ کے وہاں مردود ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں اس کے مردود ہونے کا اعلان کیا، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، اس کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، وہ زمانہ لائٹ کا نہیں تھا، آپ جب رات کو جس راستے سے گھر آتے تھے اس راستے کے اندر جنگل سے جا کر وہ کانٹے لاتی تھی اور آپ کے راستے میں، جبکہ سگی چچی تھی، کانٹے بچھاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا اور قیامت تک اس کے اوپر لعنت پڑتی رہے گی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، یعنی اس کی عورت کا بھی ذکر آیا کہ ابو لہب تیرا ستیہ ناش ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو اس کا نہ مال کام آیا اور اس کی عورت اور یہ ابو لہب دونوں جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر، دونوں کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ سیصلی نارا ذات ابی لہب وامرأتہ، اور اس کی عورت یعنی ابو لہب کی عورت کا بھی ذکر آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، سردار یعنی نبیوں کے سردار کا چچا، لیکن دل میں طلب نہیں تھی، دل میں جو ہے ایمان کی طلب نہیں تھی، حضور کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، اللہ نے مردود قرار دیا۔ اللہ کے وہاں تو طلب والوں کی قدر ہے، ورنہ ابو لہب مردود ہو گیا، ولید پلید ہو گیا۔ ولید کون تھا؟ قریش کا سب سے انٹیلیجنٹ اور مرد تھا۔ قریش نے یہ کہا تھا کہ اگر قرآن نازل ہوتا تو ولید کے اوپر نازل ہوتا، یہ خالد ابن ولید کا باپ تھا، خالد ابن ولید یعنی ولید کا بیٹا خالد، اتنے بڑے صحابی کا باپ ہے، بڑے ان کے قصے ہیں، اور بڑا انٹیلیجنٹ اور ذہین انسان تھا، لیکن وہ ولید پلید ہو گیا کیونکہ دل میں طلب نہیں تھی۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے کلوٹے، ہونٹ دیکھو تو بڑے بڑے، لیکن دل میں طلب تھی، حبشہ سے آئے تھے، دل میں ایمان کی طلب تھی، حضور کی محبت تھی، اللہ نے ان کو مؤذن رسول بنایا۔ کل قیامت کے دن جب سب لوگ، جب سور دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا، سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جو جہاں دفن ہے وہیں سے اٹھے گا، لیکن بلال دفن ہوئے ہیں دمشق کے اندر، لیکن میرے پیروں سے اٹھیں گے اور اٹھتے ہی جو ہے اذان دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ یہ کس نسبت پر ہوا؟ ایمان کی نسبت پر، دل میں طلب تھی، اللہ نے ایمان دیا، نیک اعمال کیے، ایمان پر جمے رہے تو اللہ نے ایسی عزتیں دی۔ حالانکہ نسب ان کا کوئی پتہ نہیں، باپ کے بعد بلال بن رباح
تو آتا ہے، یعنی رباح کے بیٹے بلال، لیکن رباح کے اوپر کون ہے کچھ پتا نہیں، ان کے دادا کا ہے، نام کسی کو کوئی پتا نہیں، نسب کوئی نہیں۔ سہیل روم سے آئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایمان کو قبول کیا، اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا۔ سلمان ایران سے آئے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی عمر 250 سال تک پہنچی ہے۔ حق کی تلاش تھی، ایمان کی ایک چنگاری تھی، اللہ نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سلمان تو مجھ سے ہے، یعنی میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اتنی بڑی عزت، حالانکہ کہاں کے تھے؟ ایران کے تھے۔ حضور کے سگے چچا اور حضور کے سب سے معاون چچا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ رفیق، آپ ذرا سوچیں کہ جنہوں نے شعب ابی طالب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ مکہ کے اندر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، باقاعدہ اس زمانے میں ایگریمنٹ کیا گیا اور مکہ کے تمام رؤسائے قریش کی سائن لی گئی اور اس ایگریمنٹ کے پرچے کو بیت اللہ شریف میں ٹانکا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ۔ جب کسی کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے تو اس وقت کیا حال ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی جانے۔ جب پہلے 15 دن کا لاک ڈاؤن پڑا تھا اس وقت کیسی افراتفری تھی، گیہوں کہاں سے آئیں گے، چاول کہاں سے آئیں گے، دودھ کہاں سے ملے گا۔ جس وقت اس نے اعلان کیا تھا کہ آج رات 12 بجے سے یا 8 بجے سے 15 دن کا جو ہے لاک ڈاؤن، جب پہلا لاک ڈاؤن تھا تو اس وقت کیسی افراتفری ہوئی تھی۔ اسی رات عمر فاروق مسجد میں بیان تھا میرا، تو میں نے وہاں کہا تھا کہ ابھی تو ہم 15 دن کے لاک ڈاؤن سے گھبرا گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اگر حضور کی ہم سیرت پڑھیں، آپ کو 3 سال کا ایسا لاک ڈاؤن کہ جو کوئی انسان سوچ نہیں سکتا۔ سب اناج پانی بند، یہاں تو اناج پانی کے لیے دکانیں کھلی ہوتی تھی، دودھ کے لیے دکان کھلی ہوتی تھی، الحمدللہ لاک ڈاؤن میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ لاک ڈاؤن کے اس مرحلے سے بھی ہم نکل چکے اور امت پھر سے جو ہے تر و تازہ ہو گئی۔ یہاں تو کیٹیں تقسیم کرنے والے حضرات بھی ہیں، گھر گھر اناج بھی پہنچایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک ایسا مکمل بائیکاٹ کیا گیا کہ کوئی بھی ان کے خاندان والے کو پانی تک نہ دے۔ وہ شعب ابی طالب 3 سال، اور اس شعب ابی طالب کے اندر ابو طالب نے ساتھ دیا، یعنی آپ ابو طالب جو ہے حضور کے ایمان پر نہیں ہے، حضور کے دین پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی چچا تھے اور بھتیجے کی محبت میں حضور کے ساتھ رہے 3 سال تک مکمل بائیکاٹ۔ اناج ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئی تو کیا کرتے تھے؟ پتے جو ہے پتے کو پانی میں بھگوتے تھے اور پتے چاپتے تھے۔ کبھی ٹیسٹ کرنا، کسی ایک پتے کو پانی میں بھگو کر چاپنا، گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اگر نیچے اتر گیا تو آنکھوں میں پانی آ جائے گا۔ میرا کہہ دینا آسان ہے کہ پتے کھا کر زندگی گزاری، میں نے ایک مرتبہ ایک پتا کھایا، آنکھوں میں سے پانی آ گیا تھا۔ کہ میں اپنے بیان میں کہتے تو کبھی چیک تو کریں، تو گھر میں سے ایک درخت کا پتا پانی کے اندر ڈالا اور اس کو پانی کے ساتھ پیا، آنکھوں میں سے پانی آ گیا تھا۔ تو پتا چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک جو آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، پتے کھا کر زندگی گزاری ہوگی، وہ دن اور رات آپ کے کیسے گزرے ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول اور آپ کا مبارک خاندان جانتا ہے۔ وہ 3 سال تک آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے سب سے بڑے رفیق، آپ کے سب سے بڑے معاون، سب سے بڑے سیاسی سپورٹر، پولیٹیکل سپورٹ اگر مکہ میں کسی کا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ ابو طالب کا تھا، اور فائنانشیل سپورٹ اگر کسی کا تھا تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تھا۔ یہ ظاہری سپورٹ تھے، اصل سپورٹ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ تو
تو سب سے بڑے سپورٹر ابو طالب نے 3 سال تک آپ کے ساتھ رہے. ابو طالب کے انتقال کا وقت قریب تھا. اب وہ حضور کو جو تمام امت کے لیے کہتے تھے، جو ابو جہل کے لیے کہتے تھے، جو دشمنوں کے لیے کہتے تھے، اب سوچو اپنے چچا کے لیے کیسے کہتے ہوں گے، کیسا غم ہوگا. کہا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو. کسی کلمہ پڑھنے میں آپ کو شرم آتی ہو کہ بھتیجے کا دین قبول کر لیا، تو چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو. میں جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا. کیا کہا ابو طالب نے؟ طلب نہیں تھی، طالب تھا لیکن طلب نہیں تھی. کہا کہ بھتیجے اگر میرے اس کلمہ پڑھنے سے تیرا دل ٹھنڈا ہوتا ہو تو میں کلمہ پڑھ بھی لیتا، لیکن لوگ کیا کہیں گے. کہتے ہیں کہ ابو طالب کے دل میں بس یہ، کسی کے دل میں جب یہ آ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، میں یہ سنت پر چلا تو لوگ کیا کہیں گے، کسی کے دل کے اندر یہ آگ آ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو لکھ لو، کبھی ہدایت نہیں ملے گی. ابو طالب کے دل کے اندر ساری اچھائیاں. ابو طالب نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، ابو طالب نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، لیکن سب سے بڑی بدی ایمان کے بغیر وہ اس دنیا سے گیا. کہا کہ اگر میں یہ کہہ بھی دیتا اور آپ کے دین کو قبول بھی کر لیتا، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ مرتے وقت بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا. کیا غم ہوا ہوگا. سوچیں ہم ذرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غم ہوا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مارے غم کے رونے لگے. اس حالت میں ابو طالب کی روح نکلی ہے. افتاء علی النار علی العار، بھتیجے میں آگ کو قبول کر لوں گا، جہنم کی آگ مجھے قبول ہے، لیکن میرے جانے کے بعد یہ آگ کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا. افتاء میں یہ جملہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مارے غم کے رونے لگے. ابو طالب کی روح پرواز ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. اس آیت سے یہ بات سمجھ لیں کہ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے. جس طرح اللہ نے رزق اپنے قبضے میں رکھا ہے. بعض لوگ چلے جاتے ہیں ادھر ادھر، فلاں جگہ سے اولاد ملے گی، فلاں جگہ سے روزی ملے گی. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دی، امام الانبیاء کو بھی نہیں دی. اگر امام الانبیاء کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو ابو طالب کو ہدایت مل جاتی. بلال حبشی کہتے تھے واہ رے واہ، کبھی تان میں آتے تھے یوں کہتے تھے. بعض مرتبہ آدمی تان میں آتا ہے نا، تو تان میں آ کے کہتے تھے واہ رے میرے خدا واہ، کتنا اچھا ہے ہدایت تو نے اپنے قبضے میں رکھی ہے. اگر تو نے کسی اور کو دے دی ہوتی تو ہم کالوں کو کون ہدایت دیتا. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ جس کو چاہیں پیارے پیغمبر ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت تو ہم نے ہمارے قبضے میں رکھی ہے. ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے. ہمارے ذمے تو صرف محنت کرنا ہے. اولاد جس کو چاہے، اللہ جس کو چاہے وہی دے گا. اللہ جس کو چاہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے. بعض جو ہے نوجوان، بعض مرد حضرات اپنی بیوی سے اس لیے ناخوش ہوتے ہیں کہ تو لڑکیاں ہی جنتی ہیں. وہ اس عورت کا کمال، اس عورت کا گناہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کمال ہے، وہ تو اللہ کا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے اندر لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جس کو چاہیں یہب لمن یشاء الذکور، جس کو ہم چاہیں لڑکے ہی لڑکی پیدا دیتے ہیں، جس کو چاہیں ہم لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہیں کسی کو لڑکے دیتے ہیں، لڑکیاں دونوں مکس دیتے ہیں. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے. کسی عورت کا بانجھ رہنا وہ اس عورت کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو روزی کا جس طرح اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر اولاد چاہیے اللہ کو راضی کرو. اسی طرح روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. روزی کے لیے انسان جو ہے اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے اور اپنے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اور
روزی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، پھر وہی روزی اس کے لیے درد سر بن جاتی ہے۔ اس لیے روزی کا سب سے بڑا وظیفہ اللہ کو راضی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے عافیت والی سکون والی روزی ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا، ہم اس کی روزی کو جو ہے آسانی کے ساتھ اس کی روزی اس کو پہنچا دیں گے، روزی میں برکت دیں گے۔ اولاد اللہ کے ہاتھ میں، روزی اللہ کے ہاتھ میں، موت و حیات کا مالک اللہ، عزت اور ذلت کا مالک اللہ۔ یہ ایمان بنانا ہے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ